Assalamu alaikum, dear students. How are you? You are watching lecture Learning with Tasleem, and it's our lecture number 8, in which we are going to discuss question answers of lesson number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Let's start for the question answers. Question number 1 is, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? How can people achieve, لوگ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں perfection in the moral, اخلاقی, spiritual, روحانی and social areas of life, اور معاشرتی جو ایریاز ہیں زندگی کے وہاں پر انسان پرفیکشن مطلب بالکل اپنی اصلاح کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ ایک مکمل اور صحیح انسان یہ ہو کہ وہ اب ایک بالکل ٹھیک وہ کس طرح سے بن سکتا ہے. آنسر: People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life by seeking light from the message and guidance from the exemplary practical life of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in order to attain goodness, piety and success. اب انسان کیسے حاصل کر سکتے ہیں پرفیکشن؟ بائی دا فالوئنگ آف میسیجز، پیغامات پر عمل کر کے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسیج مطلب احادیث ہیں ان سے روشنی حاصل کر کے، اور ان کی جو ہدایات ہیں فرام دا ایگزامپلری پریکٹیکل، جو کہ مثال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا. فار ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان آرڈر ٹو اٹین گڈنس، اس لیے کہ وہ حاصل کر سکیں اچھائی، پائٹی، تقوی، پرہیزگاری اینڈ سکسیس اور کامیابی. کوشچن نمبر 2 ہے، ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز فار آل مین کائنڈ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مثالیں قائم کی بہت عظیم پوری انسانیت کے لیے؟ تو اس کا آنسر ہے He set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life for the attainment of goodness, piety and success. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اعلیٰ مثالیں قائم کی اپنی عملی زندگی سے پوری انسانیت کے لیے عمل کرنے کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو پوری کی پوری انسانیت کے لیے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہاں سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی سبق نہ حاصل کر سکے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، پوری کی پوری انسانیت اور زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہے، چاہے وہ انسان کا کاروباری شعبہ ہے، مطلب کاروبار اس نے کرنا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے، گھر کے حوالے سے ہے، معاشرت کے حوالے سے ہے، پڑوسیوں کے حوالے سے ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے ہے، تمام شعبوں میں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ کوشچن ہے، ہاؤ ور پیپل آف مکہ کنونسڈ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس ایون بیفور ہز پروفیٹہڈ؟ اب کس طرح سے مکہ کے لوگ جو ہے اس بات پر کنونسڈ ہو چکے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے، حتیٰ کہ نبوت سے بھی پہلے، کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، The fair dealings of Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the people as a young trader and his impartiality in resolving conflicts among the people by devising equitable plans convinced the people of Makkah of his justice even before his prophethood. اب دا فیئر ڈیلنگس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو معاملات تھے نا لوگوں کے ساتھ، جو وہ کاروبار کرتے تھے یا کوئی بھی لین دین کرتے تھے، تو ان کی جو بالکل منصفانہ ڈیلنگس تھیں لوگوں کے ساتھ، معاملات تھے، وہ کیسے تھے؟ ود دا پیپل، لوگوں کے ساتھ تھے، ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک جب وہ نوجوان تاجر تھے. اینڈ از امپارشلٹی ان ریزالونگ کانفلکٹس امنگ دا پیپل بائی ڈیوائزنگ ایکویٹیبل پلانس، اور اس بارے میں بالکل بھی وہ ایک طرف جھک نہیں جاتے تھے کہ مطلب وہ کسی بھی وجہ سے لوگوں کا مطلب اگر جیسا ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ریس یا کریڈ یا
کلر، کسی بھی وجہ سے وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے تھے بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جو ہے وہ کیا مانتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. جبکہ وہ کافر تھے، وہ لوگ جو لوگ کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. What standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as a head of the state of Medina? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اسٹینڈرڈس قائم کیے ہیں اپنی مدینہ کی ریاست کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے؟ ٹھیک ہے، تو ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ، کہ انہوں نے تمام جتنے بھی مقدمات تھے ان کا فیصلہ میرٹ پر کیا، وتھ جسٹس اینڈ ایکویٹی، اور انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ، irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس، اور اس سے بالا تر ہو کر کہ رنگ، نسل یا عقائد سے بالا تر ہو کر فیصلہ کیا. واٹ میڈ دا نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس چیز نے آپ صلی اللہ یہ کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کیسز لانے پر مجبور کیا؟ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم strictly followed commandments of Allah regarding justice and equity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی سے اس بات پر عمل کرتے تھے، اس اللہ کے احکامات پر، regarding justice انصاف کے بارے میں، and equity اور برابری کے بارے میں. Therefore the non-Muslim used to bring their suits، اور یہی وجہ تھی کہ جو نان مسلم تھے، جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی اپنے مقدمات کس کے پاس لاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. ایز دے witnessed him deciding cases with justice and according to their law، اور اسی وجہ سے وہ اس بات کے وٹنس تھے، گواہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر فیصلے جو ہیں وہ ان کے مطلب قانون کے حساب سے کرتے تھے، جو ان کی مذہب جو کہتا تھا، ان کے جو بھی ان کی دین کی، ان کے مذہب کی کتابیں تھیں، جو ان کے مذہب کی کتابیں تھیں، اس میں جو بھی انصاف کے یہ قوانین بنے ہوئے تھے تو اس کے حساب سے ہی وہ فیصلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے میں مسلمان ہوں تو میں نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اب دا ہولی قرآن clearly describes the personality of the Rasul in the following words. قرآن جو ہے نیچے دیے گئے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کرتا ہے. وہ کیا الفاظ ہیں؟ Indeed, in the رسول of اللہ، بے شک رسول اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، you have a good example to follow، آپ کے لیے ان میں ایک بہترین مثال ہے عمل کرنے کے لیے. For him، اس کے لیے. who hopes for the meeting with اللہ، جو کہ امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی. and the last day، اور آخرت کے دن پر. and remembers اللہ much، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری کی ساری آیات کس کے لیے ہیں؟ آیات پر کون عمل کرتا ہے؟ آیات پر وہی شخص عمل کرتا ہے جو اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ اسے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر اسے حساب دینا ہے اپنی ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا. تو دیکھیں قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ نصیحت تو صرف اسی کے لیے ہوتی ہے. You have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah. اب کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، مطلب اس دنیا سے جانے پر یقین رکھتے ہیں اور دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں اور حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا چینل آپ کی پڑھائی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کو یہ ویڈیوز سمجھ آتی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیو اے نائس ڈے.